إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ولعلهم يرجعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلق الله عليكم غلة ولا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں بہنوں، خطبہ حاجہ کے بعد سورہ قوم کی تلاوت کی گئی. پھر ایک موضوع سے مناسبت رکھتی ہوئی ایک آیت پڑھی گئی اور وہ آیت کافی اہم آیت ہے. سب سے پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور فضل ہے. غالباً 1.5 سے 2 سال کے بعد یہاں جمعہ کو عام ہو رہا ہے. اس سے پہلے جو یہاں کی حالت تھی تو سب ایک چھوٹے سے روم میں تھے اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ اتنی بڑی جگہ میں آ گئے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید اور ترقی عطا فرمائے. اب یہ خوشی کی بات ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظهر الفساد في البر والبحر. زمین چاہے وہ خشکی ہو یا بر ہو یا بحر ہو یعنی سمندر ہو، جو بھی فساد ہوتا ہے
وہ لوگوں کے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے. کون سی کمائی؟ پیسہ روپے کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے عمل. انسان جیسا عمل کرتا ہے اسی حساب سے زمین میں یا تو امن ہوتی ہے یا تو زمین میں فساد ہوتا ہے. اور کافی سارے آیتوں کافی سارے حدیثوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیزوں کو بیان کر دیا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مشہور حدیث ہے سیکون فی امتی خسف و مسخ و غضب. میری امت میں تین چیزیں ہوں، جب زمین دھسا دی جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور کیا ہے عزت اور آبرو جو ہے محفوظ نہیں رہے گی. تین عذاب کہتے ہیں اذا ظہرت الخبث، جب برائیاں جو ہے بالکل عام ہو جائے. کون سی برائیاں؟ دوسرے روایت میں صراحت کے ساتھ اذا ظہرت المعاصی والبینات. کون سی برائیاں؟ جب یہ جو گانے باجے ہیں، میوزک ہے، عام ہو جائے. عام بات سمجھتے ہیں اس کو. کہیں جاتے ہیں کیا ہے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کے دو چار دوست مل کر کے کھا لیجیے، اس کے بعد فوٹو کلک کر کے اسٹیٹس لگاتے ہیں. تو کس کے ساتھ؟ گانے کے ساتھ. عام بات سمجھتے ہیں. انسٹاگرام میں اسٹوری لگانا، انسٹاگرام پہ اسٹوری لگانا کس کے ساتھ؟ گانے کے ساتھ. کیا ہے؟ لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنا، لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنا، لوگوں کو دکھانا ہے اپنا ایپ. تو کیسے دکھائیں؟ گانا لگا دیتے، بیک گراؤنڈ میوزک دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہ چیز تو دنیاوی امور میں تھی، دنیاوی معاملات میں تھی، دنیاوی جو چیزیں تھی ان میں گانا دیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ رحم کرے، ابھی معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ ابھی اسلامی ویڈیو بھی لگاتے ہیں تو پیچھے سے ایک بندہ بیک گراؤنڈ میوزک دیتا ہے، کرتے رہتا ہے یا کچھ اور بجاتے رہتا ہے. جب یہ سب عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کیا عذاب دیں گے؟ یہ جو زمین میں بیٹھ کر کے ہے اس کو دھسا دے. یہ جو چہرہ ہے اس میں طرح طرح کی بیماری ہوگی. اور حافظ ابن القیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چہرہ بگاڑنے سے پہلے دل کو بگاڑ دے. انسان اپنا جو نیچرل ہے، جو اصلی چہرہ اس کو پسند نہیں کرے گا، دوسرے کو دیکھ کر کے نہیں. ہمارا یہ چیز جو ہے ایسا ہونا چاہیے، ہمارا ناک جو ہے تھوڑا اور لمبا ہونا چاہیے، ہمارا کان جو ہے تھوڑا چھوٹا ہونا چاہیے، ہمارا آنکھیں جو ہے تھوڑی جو ہے کیا ہے کرو ہونا چاہیے. ایسے ہو جائے. اور کیا ہے کہتے ہیں عزت آبرو بھی جو ہے محفوظ نہیں رہے. جب یہ گانا باجا جو ہے میوزک جو ہے عام ہو جائے. اور کیا ہے وظہرت الزنا، اور زنا بھی جو ہے عام ہو جائے. دھڑلے سے لوگ کریں گے، یہاں تک کہ جو بندہ کیا ہے کسی لڑکی سے تعلق نہیں رکھتا یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے تعلق نہیں رکھتی تو اس کو عیب سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیکار بندہ. ایسی حالت نہیں ہے. اور پھر کرتے ہیں عذاب کی بات. بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ جو ہاتھوں سے عمل کر رہے ہیں، لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کما رہے ہیں، یہی اس کی سزا ہے. سزا ہے، اللہ تعالیٰ سزا دے. اور بھی کافی سارے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا کہ جیسا انسان کیا ہے عمل کرے گا ویسا ہی اس کو اللہ تعالیٰ سزا دے.
کیوں؟ کہتے ہیں لعلہم یرجعون، تاکہ اس زمین کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے سمجھ بوجھ کر کے، عبرت حاصل کر کے ابھی وقت ہے لوٹ آئے، لوٹ آئے، بس اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں لعلہم یرجعون۔ دوسرے جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم ان کو دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر کے ڈراتے ہیں، کبھی سرتا پلٹ دیتے، کبھی کسی اور کو لا دیتے، کبھی بھوکمری لا دیتے، کبھی کچھ اور کر دیتے، کبھی خود کو بیمار کر دیتے، کبھی گھر والے کو بیمار کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹے مصیبت میں ڈال کر کے انسان کو عبرت میں ڈال رہا ہے۔ کیا یہ چھوٹی مصیبت میں اتنا پریشان ہوتے ہو تو اس سے بڑی مصیبت قیامت کے دن آنے والی ہے، پھر جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس رجوع کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پاس دو، اللہ تعالیٰ کے دین کو پکڑ لو، اللہ تعالیٰ کی عبادت قائم اور دائم ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں بہت مشہور حدیث، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جتنی بھی امتیں ہیں تمہارے اوپر ویسے ہی ٹوٹ پڑے گی جیسا ایک بھوکا کھانا کو دیکھ کر کے ٹوٹ پڑتا ہے۔ ساری امتیں، یہودی تم کو ختم کرنے چاہیں، کرسچن تم کو ختم کرنے چاہیں گے، غیر مسلم تم کو ختم کرنے چاہیں گے، سارے کفار مل کر کے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے، چاہیں گے کہ اللہ کو برباد کر دے۔ کیسے ٹوٹ پڑیں گے؟ کہتے کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، جیسا ایک بھوکا کافی دن سے بھوکا ہے، کافی دنوں سے بھوکا ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، کھانا دے کر کیسے جھپٹتا ہے، کیسے حملہ کرتا ہے، ویسے ہی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے۔ صحابہ پریشان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نحن یومئذ من قلت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن امین قلت نحن یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن ہم لوگ کم ہوں گے، تعداد کم ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، ولکنکم کثیر، تم لوگ بہت زیادہ ہو، کافی زیادہ تعداد ہوگی، کتنے کتنے ممالک میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت ایسی ہی رہے گی جیسے کوڑا کچرا ہوتا ہے، دھول مٹی ہوتی ہے، ویسی تمہاری حیثیت۔ تمہیں مار دے گا تو کوئی آواز تک نہیں آئے گی، اور کسی جانور کو مار دے، کتے کو مار دے، بلی کو مار دے، یہاں تک کہ ہرن کو مار دے، پھر بھی جو ہے فلمیں بنتی رہتی ہے، اور کیا ہے سالوں سال کیس چلتا رہتا ہے، لیکن تم کو مار دے تو کیا ہے وہاں جا کر کے ٹکٹ مل جائے گی۔ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، تم کیسے ہوں گے جیسے دھول مٹی ہے، تمہاری حیثیت بھی ویسے ہو جائے۔ اور کیا ہے وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، اور فرما دے کیا ہے تمہارے جو دشمن ہیں، تمہارے جو دشمن ہیں، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو، تمہارے ڈر کو اللہ تعالیٰ نکال دے گا۔ جو جھک کر کے تمہارے سامنے چلا کرتا تھا، جو آ کر کے تم سے عزت سے بات کر رہا کرتا تھا، وہ بھی جو ہے اب سینہ تان کر کے رہے گا، اور کیا ہے تم کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کمزوری ڈال دے گا۔ کیا کمزوری ہے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کمزوری حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت،
کبھی مرنا نہیں چاہو گے کہ اسی دنیا میں گھر بنا لے، اسی دنیا میں بس جائے، کبھی نہیں مرے، دنیا کی محبت بس جائے۔ اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا ہے، اور سلط اللہ علیکم ذلہ، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر کے رکھ دے گا، ہر طرف سے تم ذلیل ہو، ہر طرف سے تم خوار ہوگے، ہر طرف سے تمہارے یہی عزت آبرو کو لوٹا جائے گا، ہر طرف سے۔ اور کہتے وَلَا يَنزِعُهُ، اللہ تعالیٰ اس ذلت اور رسوائی کو، ہلاک و بربادی کو تب تک نہیں اٹھائے گا حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جب تک اپنے دین کے طرف، اللہ کے طرف، اللہ کے رسول کے طرف لوٹ کر کے نہیں چلے جاتے۔ وقت ہے اللہ کی طرف لوٹنے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر عبادت چھوڑتے ہیں تو سدھر جائیے، شرک کرتے ہیں جو شرک کو چھوڑ دیجیے، بدعت کرتے ہیں تو بدعت سے باز آئیے، ورنہ اس سے بھی حالت بری ہونے والی ہے۔ جب انسان دین کو چھوڑتا ہے تب تک جو ہے ذلت میں گرتا رہتا ہے۔ اور وہ صحابی کیا ہے، اتنے کم تھے نبی کے زمانے میں، دین کو پکڑے ہوئے تھے مضبوطی کے ساتھ، تو کیا ہے بڑے بڑے بادشاہ لوگ، روم، قیصر، کسریٰ، سارے لوگ جھک کر کے رہتے تھے، سارے لوگ ڈرتے رہتے تھے۔ کہتے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، ڈر ایسا، رعب ایسا، خوف ایسا، دبدبہ ایسا کہ کہیں جانے والے ہیں، 1 مہینے کی مسافت ہے، 1 مہینے کی مسافت کسی جگہ میں اگر جانے کی ہے تو اس سے پہلے اگر پتہ چل گیا کافر کو تو وہ بھاگ جاتا۔ کیسے؟ یہ دین کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کی، اللہ کے طرف اچھے سے اپنے آپ کو جھکا کر کے اس کی عبادت کر کے تب جا کر کے یہ معاملہ۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیے، ہر کام کو لے کر کے آتے ہیں، ہر کام کو مقدم رکھتے ہیں، آگے رکھتے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنا ہوگا تو کہیں گے وقت نہیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ کو بھی جو ہے آپ کے مدد کے لیے وقت نہیں رہے گا۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جب اللہ تعالیٰ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، کہتے ہیں جب ہم لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا، کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے چیزوں کا دروازہ کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں، جب یہ لوگ اللہ کو بھلا کے نعمت دے رہے ہیں، لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تب جو ہے انسان کہاں چلے جائے کوئی ٹھیک نہیں۔ وقت ہے سدھرنے، کبھی بھی دیر نہیں ہوتی۔ مشہور تابعی ہے، تابعی غالباً فضیل بن عیاض رحمہ اللہ، بڑے ہو گئے تھے، جوان ہو گئے تھے، لیکن بہار ابھی ان کے اندر تھا، بدتمیز تھے، عیاش تھے، گھومتے پھرتے، کوئی دین سے مطلب نہیں۔ ایک بار جو ہے ویسے ہی عیاشی کے لیے نکلے تو ایک گھر کے طرف سے جا رہے تھے تو سنتے ہیں قرآن کی آیت، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ روح کھا گئے، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کیا جو لوگ ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، اب ان کے لیے وقت نہیں آ گیا کہ وہ لوگ جتنی بے راہ روی ہے، جتنی غفلتی ہے، سب کو چھوڑ کر کے اللہ کی طرف آ جائے، اللہ کے حق کو، اللہ کے دین کو پکڑ لے؟ تو کہتے ہیں بھلا یا رب، اے اللہ وقت آ گیا ہے۔ کہتے ہیں توبہ کرے، اللہ کی طرف رجوع کیے،
اور رجوع کر کے ایسا گئے کہ وقت کے بڑے محدثوں میں بنے. حذیل بن ایاز آپ جا کر کے دیکھیے تو کیا ہے، سب کہیں گے کہ وقت کے امام ہیں. دیر نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ایک بندے کے بارے میں بتائے، کیا ہے کہتے قاتل 99 نفسا، وہ بندہ 99 قتل کیا ہے. کتنے؟ ایک قتل نہیں. ایک قتل کرنا مطلب کیا ہے؟ ایک قتل کرنا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں من قتل، جو بندہ ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. گناہ ایسا کہ جو بندہ کسی کو ناحق قتل کر دے، گناہ ایسا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر، ساری انسانیت کو قتل کر دے. اتنا بڑا جرم ہے کسی کو ناحق قتل کرنا. وہ خوارج لوگ جو کیا ہیں، ناحق لوگوں کو قتل کیا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہم کلاب النار، جہنم کے کتے ہیں وہ. ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے. کون؟ جو لوگ ناحق قتل کرتے ہیں لوگ. وہ بندہ 99 قتل کیا، اتنا زیادہ گناہ کیا. اور کیا ہے، غصہ ہو کر کے جب ایک عابد سے پوچھا سوال، جواب نہیں دے سکا، بولا کہ توبہ نہیں ہے تمہارے لیے، اس کو بھی قتل کر کے سینچوری کر کے 100 قتل کرنے والا، 100 قتل کرنے والا بندہ ایک عالم کے پاس جاتا ہے، حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے گناہوں کو لے کر کے جاتے ہیں، تو کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ کہتے وَمَن يَحُولُكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ، تم کو توبہ سے کون روک لیا؟ جا کر کے توبہ کرو، لیکن اپنی زمین کو چھوڑ دینا، کیونکہ وہاں رہو گے تو کیا ہے، پھر سے اسی چیز میں جا سکتے. بندہ چلے گیا. اللہ تعالیٰ دیکھیے مدد کیسی کی، فرماتے ہیں وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کے پاس آنا ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو محنت کرتا ہے ہمارے راستے میں، جو سچا ہوتا ہے، حق کے تلاش میں ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو کیا ہے، ہم اس کو ضرور و ضرور ہدایت دیں. یہ بندہ سچے دین سے نکلا ہوا تھا، توبہ کرنا، بیچ میں مر گیا. اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتے آ گئے، عذاب کے فرشتے اور کیا ہے، رحمت کے فرشتے. مشہور قصہ ہے، معلوم ہے. عذاب کا فرشتہ کہتا ہے ما عمل خیرا قط، آج تک اس نے جو ہے کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی ہے. اور یہ رحمت کا فرشتہ کہتا ہے جاء تائبا مقبلا الی اللہ، اس سے بڑی کون سی نیکی ہو سکتی ہے کہ یہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آ رہا ہے. یہی جھگڑا چل رہا تھا. تیسرا فرشتہ آ کر کے سجھاؤ دیتا ہے کہ کیا ہے، دونوں زمینوں کو ناپو، دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ قریب اچھے لوگوں کی بستی سے ہے، تو جا کیا ہے اس کو رحمت کے فرشتے اٹھا کے لے چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً ابو ذر غفاری یا ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں، اپنے جب مرض الموت میں گرے ہوئے رہتے، بستر موت میں، کہتے اذکروا صاحب الرغیف، کیا ہے، روٹی والے کو یاد کرو. کون روٹی والا؟ کہتے ہیں وہ روٹی والا جو بنی اسرائیل میں تھا، بنی اسرائیل کا بندہ تھا، بہت نیک آدمی تھا. ایک بار کیا ہے نکلا تو کسی عورت کے فتنے میں پڑ کر کے زنا کر گیا. وہ زنا ایسا بھی نہیں کہ ایک دن 10 دن تک اس زنا میں پڑا رہا، لیکن پھر جو ہے دل میں خیال آیا کہ ہم بہت گناہ کیے، توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر کے جانا ہے.
کہتے ہیں لوٹ کر کے گئے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہم کو یہ نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کیے ہیں, تب تک جو ہے ہم کچھ کھائیں گے پیئیں گے. لیکن بھوک کی شدت اتنی کہ بغیر کھائے نہیں رہ سکتے. گئے ایک جگہ, ایک بندہ ہمیشہ روٹی دیا کرتا تھا, 4 فقیر ہو گئے غالباً. تو کیا ہے, اس بار ایک فقیر زیادہ, تو یہ آ کر کے سامنے کھڑے ہو گئے, ان کو روٹی مل گئی. تو جو 4 فقیر جن کو روٹی ملا کرتی تھی ان میں سے ایک کو نہیں ملی. یہ بندہ سوچتا ہے کہ یہی صدقہ کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے یہی دے کر کے اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے عذاب سے بچا لے, یہی میرے توبہ کے لیے یہ ہو جائے, بس اس کو روٹی دے. ہوتا کیا ہے, بھوک میں اسی کی موت ہو جاتی ہے, روح قبض ہو جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اس کے عمل کو تولا جاتا ہے, عمل کو تولا جاتا ہے. کہتے ہیں 40 سال کی عبادت, کتنے عبادت, 40 سال کی عبادت پرڑے میں رکھی جاتی ہے, اور یہ 10 دن کا زنا ہے اس کو رکھا جاتا ہے. 10 دن کا زنا بھاری پڑ گیا, اللہ تعالیٰ بچا کر کے. 10 دن کا زنا بھاری پڑ گیا 40 سال کی عبادت پر. اور کہتے ہیں اس کے بعد جو توبہ کیا اور فقیر کو روٹی دیا, 10 دن کے زنا پر یہ ایک چھوٹا سا عمل بھاری پڑ گیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں آتا. حدیث قدسی, یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے آدم کی اولاد, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچے, آسمان تک چھوڑے, زمین بھرتے 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 آسمان تک پہنچے, ثم استغفرت, پھر بھی جو ہے مجھ سے استغفار کرتے ہو, مجھ سے توبہ کرتے ہو, معافی مانگتے ہو, غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی, سارے گناہوں کو تمہارے معاف کر دیں گے, کسی چیز کی فکر نہیں. یہ رب ہے. ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل, جو رات میں گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبح کے وقت میں دن تک جو ہے ہاتھ پھیلا کر کے رکھتا ہے تاکہ یہ رات میں گناہ کرنے والا بندہ میرے پاس توبہ کر کے آ جائے, اپنے گناہ کو چھوڑ دے. وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ, اور رات میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا تھا کہ دن میں جو بندہ گناہ کیا ہے وہ اپنے گناہ کو چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندہ سے چاہتا ہے کہ لوٹ آئے, اور یہ اللہ تعالیٰ دروازہ, توبہ کا دروازہ, رجوع کا دروازہ قیامت تک کھول کر رکھے. قیامت جب آ گئی تب آپ کوئی توبہ نہیں. سورج جب مغرب میں جہاں ڈوبتی ہے وہاں سے طلوع ہو جائے تو اس کے بعد کوئی توبہ نہیں. وقت ہے ابھی بھی, کب کس کو کب موت آ جائے کوئی ٹھیک نہیں. توبہ کر لیجیے, جو گناہ میں تھے اس گناہ کو چھوڑیے, جو غفلتی میں تھے اس غفلتی کو چھوڑیے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ آئیے. انشاءاللہ ضرور و ضرور مسلمانوں کے حالات میں تبدیلی آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, جب تک قوم کے لوگ اپنی حالت کو نہیں بدلتے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے. آپ اگر گناہ میں پڑے رہیں گے, سوچیں گے کہ ہمارا ڈنکا بچے, نہیں ہوگا. آپ عزت اور کیا عفت میں رہیں, نہیں ہوگا. جب تک دین کو نہیں پکڑیں گے تب تک نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہیں ہوئی ہے, جو بھی غلطیاں ہوئی ہے, جو بھی لغزشیں ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ, جو تیرے طرف سچے دل سے آنا چاہتے, کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کسی رکاوٹ کے وجہ سے نہیں آ پاتے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی فرما. رب
مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے عزت اور عفت کی حفاظت فرما، ان کے مال و دولت کی حفاظت فرما۔ رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، رب ہم لوگ کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.